آج ہم ہندوستان کی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت پر بات کریں گے جن کا نام ہی ان کی زندگی کے مقصد کا اعلان تھا، ایک ایسا ذہن جسے کبھی بھی زنجیروں میں قید نہیں کیا جا سکا۔ سوچئے، یہ نام انہوں نے خود اپنے لیے چنا۔ کیوں؟ کیونکہ آزادی ہی وہ ایک اصول تھا جس نے ان کی پوری زندگی کو، ان کی سوچ کو، ان کے ہر عمل کو سمت دی۔ تو آخر یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ چلیں کہانی کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں، جہاں ایک غیر معمولی ذہن کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان برطانوی راج کے شکنجے میں تھا، اور اسی غلامی کے دور میں ایک ایسی شخصیت نے آنکھ کھولی جسے آگے چل کر آزادی کی جدوجہد کا ایک سب سے اہم ستون بننا تھا۔ ان کی ذہانت واقعی غیر معمولی تھی۔ بہت ہی کم عمری میں انہوں نے روایتی علوم میں کمال حاصل کر لیا، لیکن ان کا ذہن صرف روایت تک محدود رہنے والا نہیں تھا۔ جلد ہی انہوں نے اپنا راستہ خود بنایا اور جدید علوم اور سائنسی سوچ کو گلے لگایا۔ تو علم تو حاصل ہو گیا، لیکن اس علم کو استعمال کہاں کرنا تھا؟ اس کا جواب انہیں ملا کلکتہ میں، جہاں ان کے اندر کی فکری آگ نے ہندوستان کی تحریک آزادی کا رخ کر لیا۔ کلکتہ اس وقت قوم پرستی اور انقلاب کی آوازوں سے گونج رہا تھا، اور مولانا آزاد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے علم کو صحافت کے ذریعے ایک بڑے انقلاب کا حصہ بنائیں گے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ جنم ہوا الہلال کا۔ یہ صرف ایک رسالہ نہیں تھا، یہ تبدیلی کے لیے ایک گرجدار آواز تھی۔ اس کی تحریروں میں ایمان کی گہرائی بھی تھی اور انقلاب کی تپش بھی۔ ان کے خیالات برطانوی سلطنت کے لیے ایک سیدھا چیلنج تھے۔ ان کے قلم میں اتنی طاقت تھی کہ حکومت ڈر گئی، اور اس کا جواب کیا تھا؟ رسالے پر پابندی اور مولانا کی گرفتاری۔ لیکن کیا دیواریں کبھی سوچ کو قید کر سکی ہیں؟ بالکل نہیں۔ جیل کی کوٹری سے بھی ان کے نظریات آزادی کے متوالوں کو ہمت اور حوصلہ دیتے رہے۔ صحافت کے میدان سے آزاد اب سیاست کے مرکز میں آ چکے تھے، اور یہاں ان کا سب سے بڑا مقصد صرف ایک تھا، ایک متحدہ ہندوستان۔ انڈین نیشنل کانگریس میں ان کا کردار بہت اہم تھا۔ وہ مہاتما گاندھی کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، اور ان کی آواز پورے ہندوستان میں اتحاد کی سب سے مضبوط آوازوں میں سے ایک تھی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک پورا فلسفہ ہے۔ ایک متحدہ اور سیکولر ہندوستان کا پورا ویژن اس ایک جملے میں موجود ہے۔ یہی نظریہ ان کی سیاست کا دل تھا۔ ہر جدوجہد کا ایک انجام ہوتا ہے، ایک کلائمیکس، لیکن مولانا آزاد کی زندگی میں یہ انجام خوشی اور غم دونوں کو ایک ساتھ لے کر آیا۔ سال تھا 1947، ہندوستان کی تاریخ کا وہ سال جو فتح کی بھی علامت ہے اور ایک گہرے المیے کی بھی۔ جس آزادی کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، وہ آخرکار مل تو گئی، لیکن تقسیم کی قیمت پر۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ذاتی صدمہ تھا جس نے ان کے متحدہ ہندوستان کے خواب کو توڑ کر رکھ دیا۔ ان کے لیے یہ صرف زمین کی تقسیم نہیں تھی، یہ ان کے نظریے، ان کے فلسفے کی شکست تھی۔ ان کا یقین تھا کہ مذہب اور انسانیت کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تقسیم کا زخم بہت گہرا تھا، لیکن مولانا آزاد ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے غم کو ملک کی تعمیر کی طاقت میں بدل دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نئے ہندوستان کے لیے کیا میراث چھوڑی۔ انہوں نے اپنے ذاتی دکھ کو قوم کی خدمت کا ذریعہ بنا لیا۔ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کے طور پر انہوں نے ملک کے مستقبل کو تعلیم کے ذریعے سنوارنے کا ذمہ اٹھایا۔ ذرا ان اداروں کے نام دیکھیے، یہ صرف عمارتیں نہیں ہیں، یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر آج کا جدید ہندوستان کھڑا ہے۔ آج کا پورا اعلیٰ تعلیمی نظام انہی بنیادوں پر قائم ہے جو مولانا آزاد نے رکھی تھی۔ کیونکہ ان کے لیے اصل آزادی تو جہالت سے آزادی تھی۔ وہ تعلیم کو ہی انسان کی نجات کا سب سے بڑا اور پائیدار ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو جب 1958 میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنے پیچھے کوئی جائیداد یا بینک بیلنس نہیں چھوڑا۔ ان کی اصل میراث ان کے خیالات تھے، ان کے قائم کردہ ادارے تھے جو آج بھی زندہ ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو مولانا آزاد کی میراث آج ہم سب سے پوچھتی ہیں۔ وہ آزادانہ سوچ جسے وہ انسانیت کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے تھے، کیا آج ہم اس پر عمل پیرا ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔